ہماری ایک بہت شاندار روایت ہے، سال ہر سال سے یہ جاری ہے۔ 1990 کی دہائی میں بالکل آغاز سے ہی کیمپس 2 سے یہ جاری ہے، اور ہم اس کو ہر سال ہمارے تمامی بوائز کیمپسز اس کو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے احمد سمد خان اور میں لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی اور دلچسپ ایپیسوڈ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اپنے سینئر کلاسز کا، اور سینئر کلاسز کے اندر ہونے والی جو ہماری مختلف سرگرمیاں ہیں انہی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ڈائریکٹر اکیڈمکس عاصم علی یوسف صاحب سے۔ تو ان کو آج اپنے اسٹوڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کر رہے تھے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی، اور ہم نے آخر میں آ کے بات کی تھی کہ آج کی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ عام طور پر چھوٹے بچوں کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں کیمپسز کے اندر لوگوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ڈائریکٹ پیرنٹ کے پاس اس طرح سے نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو یہ بڑا ایک تجسس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ عثمان پبلک اسکول سسٹم اتنا بڑا سسٹم ہے، تو وہ اپنے ان کے جو بچے ہیں وہ ہر میدان کے اندر نظر آتے ہیں، چاہے ہم میر حمزہ کی بات کریں، چاہے ہم حسن محمود صدیقی کی بات کریں، یا رمیز احمد ہیں ان کی بات کریں، ہر فیلڈ کے اندر کسی نہ کسی بچے نے ہمارے بہت بہترین اچیومنٹس حاصل کیے ہیں۔ تو ایسی کیا چیزیں کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے ہر میدان کے اندر اپنا لوہا منوا لیتے ہیں؟ تو آج اسی حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو آج ہم کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو ہمارے سر یہی کہ یو ایل سی میں کس نوعیت کی سرگرمیاں ہم اپنے 9 میٹرک کے بچوں کے لیے کس قسم کی ہم ان کے لیے سرگرمیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کے عمل کے ساتھ ساتھ ان کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلباء کے لیے سرگرمیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور بلا شبہ ہماری ایکٹیویٹیز تمامی کلاسز کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن 9 اور 10 کے طلباء ایک مختلف طرح کی سرگرمیوں کی ان کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے، بالکل، اور وہ اس کا ڈیمانڈ بھی کر رہے ان کی ہوتے ہیں، عمر بھی اس طرح کی اور ان کی عمر ڈیمانڈ بھی اس کرتی ہے۔ طرح ہوتی ہے کہ جس کے لحاظ سے ہمیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق اور ان کی اپروچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں مختلف سرگرمیوں کو ڈیزائن کرنا چاہیے، وہ ہم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ان کیمپسز میں کہ جہاں پر کلاس 9 اور 10 موجود ہے، ہم ان طلباء کو بہت سارے انٹر کیمپسز ایونٹس میں بلاتے ہیں، اور جن کا میں نے تذکرہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کیا تھا۔ کچھ مقابلے ہمارے کوئز کے حوالے سے، ہمارے ہارڈ بال ٹورنامنٹ کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور اسی طرح سے ہمارا اسٹیم ایکسپو ہوتا ہے۔ یہ ہمارے انٹر کیمپسز مقابلے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم کلاس 9 اور 10 کے طلباء کے لیے ہمارے سسٹم کا ایک اہم فیچر جو ہے وہ عثمانینز سے لیڈرشپ کیمپ ہے۔ یہ ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہم اسٹڈی ٹور کرتے ہیں، آل پاکستان اسٹڈی ٹور، اور یہ ہمارے سسٹم کی ایک اہم اور بہت مستحکم روایت ہے جو کئی سالوں سے جاری ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ اپنے بھی یو ایل سی کا تذکرہ کیا تو یو ایل سی اس کے پیچھے ہمارے کیا مقاصد ہیں؟ ہم نے یہ یو ایل سی کا آغاز کیا؟ پہلے تو یہ کہ کب شروع ہوا، یہ تھوڑی سی بات آ جائے، اور اس کا ہم نے آغاز کب سے کیا، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں ہمارے؟ یو ایل سی عثمانینز لیڈرشپ کیمپ ہے، اور اس کا مخفف ہے یو ایل سی۔ یہ تقریباً آج سے 8-9 سال پہلے ہم نے اس کو پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا، اور ہمارے اساتذہ کی یہ رائے تھی، ہماری بھی یہ رائے تھی کہ کلاس 9 اور 10 کے طلباء کے لیے ذرا مختلف طرح کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور وہ ایکٹیویٹیز آؤٹ ڈور ہونی چاہیے، کیمپس سے باہر ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جس میں کیمپنگ والا ماحول بھی ہو، بچے کیمپس میں رہیں اور اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ سیکھیں۔ تو اس چیز کے پیش نظر ہم نے سب سے پہلے ایک فارم ہاؤس میں یو ایل سی کیا، غالباً 2015 میں ہمارا پہلا یہ کیمپ ہوا، اور جس میں ہمارے تمام کیمپسز جو اس وقت سیکنڈری کیمپسز تھے انہوں نے اس میں بوائز نے شرکت کی۔ 2 سال ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کو وہاں پر کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے گلشن معمار میں ڈریم ورلڈ میں بھی ہم نے اس کو کیا، اور وہاں پر بھی بہت اچھا تجربہ ہمارا سامنے آیا۔
اس دوران میں پھر گلستان اسکاؤٹ کلب جو ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ہے، یہاں کی انتظامیہ سے بھی ہماری بات ہوئی. تو اس کے بعد سے ہمارا جو عثمانینس لیڈرشپ کیمپ ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے کووڈ میں ایک بریک آیا، لیکن اس کے علاوہ تواتر سے ہم وہیں پہ کر رہے ہیں. اور ہر سال ہمارے سیکنڈری کیمپسز کے بوائز کے لیے ULC وہیں پر ہوتا ہے. 2-3 سال گزرنے کے بعد غالباً 2018 سے ہم نے گرلز کے لیے بھی شروع کیا. پہلے یہ بنات لیڈرشپ کیمپ کے نام سے ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کا نام بھی چینج کیا. تو الحمدللہ ہمارے اب ہر سال 9th کلاس کے بچوں کے لیے ULC ہوتا ہے، جس میں بوائز میں کلاس 9th کے طلبہ شریک ہوتے ہیں اور گرلز میں کلاس 9th کی بچیاں بھی ہوتی ہیں اور فرسٹ ایئر کی بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں. اچھا، ویسے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت آپ جب ہمارا یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ ہماری ULC بوائز کا جو ہے وہ 7 اور 8 یعنی ہفتہ اور اتوار یہ 2 دن اس وقت ہمارا جاری ہے. اور یہ اس وقت ہمارے بچے جو ہے وہ اس فائر کیمپ کے جو یعنی وہ سلسلہ ہے اس وقت وہ چل رہا ہے، اور وہاں پر اس وقت یہ سلسلہ صبح سے شروع ہوا ہے اور مختلف بچوں کے لیے لیڈرشپ کی جو تیاریاں ہیں اس لحاظ سے کام ہو رہی ہیں. اچھا، ویسے تو ہمارا ٹیگ لائن بھی یہی ہے، شیپنگ دا لیڈرز آف امہ. تو ہم امت کے لیڈرز تیار کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم ان سارے مقاصد کو ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب جیسے صبح سے ہی پروگرام شروع ہو چکا ہے تو لوگ جاننا بھی چاہتے ہوں گے کہ کس قسم کے ایونٹس ہم اس پورے لیڈرشپ کیمپ کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. عثمانینس لیڈرشپ کیمپ میں مختلف طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو ہم پلان کرتے ہیں، اور اس کا ایک ایجنڈا پورا بنا کر ہم بوائز کے لیے بھی دیتے ہیں اور گرلز کے لیے بھی ایجنڈا اس کا بنتا ہے. اس میں ہماری افتتاحی تقریب بھی ہوتی ہے، اختتامی تقریب ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پر مختلف ٹینٹس موجود ہیں، خیمے موجود ہیں. جو بچے وہاں جا چکے ہیں یا جن والدین نے دیکھا ہے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پر بچے خیموں کے اندر رہتے ہیں، مختلف اسرہ کے اندر تقسیم ہوتے ہیں. ان اسرہ کے اندر بھی ان کی نشستیں ہوتی ہیں، ہم مختلف طرح کے اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں. کچھ اسکاؤٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جو اسکاؤٹس کی جو تنظیم ہے ان کے نمائندے وہاں پر آتے ہیں، وہ ان کو کراتے ہیں. فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی ہم ان کو دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر کسی نہ کسی ٹاپک پر، یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی 2 ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر ہم ورکشاپس کراتے ہیں. انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے جس میں ہم گیسٹ اسپیکرز کو بلاتے ہیں، وہ وہاں پر سیشنز کرتے ہیں. اور ایک ہماری اچھی ایک ورکشاپ وہاں پر کبھی ہال میں اور کبھی کھلے گراؤنڈ میں SMD لگا کر ہم وہاں پہ کرتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو ULC کے اندر کی جاتی ہیں. بچے ساتھ مل کر وہاں نماز پڑھتے ہیں، ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اساتذہ کی نگرانی میں یہ پورا عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا اس طرح کا پورا ایجنڈا ULC کا ہوتا ہے. یعنی کچھ ایکٹیویٹیز اس نوعیت کی بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ہماری کوئی فوجی ٹریننگ والی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ. ہاں، وہاں پر پورا اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ جس میں ہم بچوں کو کمانڈ کرتے ہیں. وہاں پر ہر بچے کی پہچان ہوتی ہے، ہم اس کو کیڈٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بچوں کو ہم بلاتے ہیں، ان کی پریڈ بھی کراتے ہیں، ان کو سائرن بجا کے بھی ان کو ایک دم جگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بالکل وہاں پر ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بچے اپنے آپ کو بہت الرٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور بہت انجوائے بھی کرتے ہیں. اچھا، بچے جو ہیں وہ رات والی ایکٹیویٹی کا بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو نشید نائٹ ہے اور بڑا ایک یعنی کیمپ فائر کا جو ایک پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور چاروں طرف بچے دائرہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. بڑے بڑے یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو بڑے نعت خواں گزرے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے مہمان کے طور پہ شریک ہوتے ہیں، اور بڑا زبردست ایونٹ ہوتا ہے اس حوالے سے. کچھ اگر 2-4 جملے اگر آ جائیں. کل نشید نائٹ بالعموم یہ کہلاتی ہے جس میں کیمپ فائر ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے سردی کا موسم ہوتا ہے. جون دسمبر کی تاریخیں گزرتی جائیں گی، ٹھنڈک بڑھتی چلی جائے گی، تو ہم وہاں پر لکڑی جلاتے ہیں بچوں کی مدد سے، اور اس کے بعد وہاں پہ چلغوزے بھی تقسیم کرتے ہیں، اور بچے وہاں پر ایک اچھا ماحول موجود ہوتا ہے. بچے ترانے سناتے ہیں، مشاعرہ ہوتا ہے، مختلف طرح کی نظمیں ہوتی ہیں،
اور اس میں ہم مختلف شعراء کو بھی مدعو کرتے ہیں اور وہ بھی اپنا کلام سناتے ہیں، بچے جن کی تحسین بھی کرتے ہیں اور بچے اس سے بہت محظوظ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے کہ جو ULC میں ہمارا ہوتا ہے. اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد تو وہ جو بچوں کو پوری مارشل آرٹ سکھائی جا رہی ہوتی ہے، ہاں وہ بھی ایک بڑا، یعنی صبح اٹھنے کی جی. افادیت اور وہ ورزش کی افادیت بھی وہاں سکھائی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح کا ایسا ایجنڈا ہے ہمارا کہ جس میں ہم طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کو مختلف سالوں کے اندر کرواتے رہے ہیں. کچھ اس میں ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہر سال ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ہم ہر سال کچھ نہ کچھ نیا تجربہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی اس کو موضوع بناتے ہیں اور جیسے پچھلی دفعہ ہم نے فلسطین کے حوالے سے خاصی بات کی اور بچوں نے مختلف گروپس کے اندر وہاں پر پریزنٹیشنز پیش کی ہیں. بالکل اسی طریقے سے اس دفعہ بھی ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے اور ہم نے علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا یہ دیا ہے ایک، یہ اس پہ گروپ ورک وہاں پر ہوگا. اور اسی طرح مختلف آرٹیکلز ہیں. قرآن مجید کی ایک سورت سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، وہ ڈسکشن کے لیے ہم نے دیا ہے. اس طرح ہمارا ایک ریگولر فیچر جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہوتا ہے کہ ہم واقعہ کہف اس کو بچوں کو سناتے ہیں اور ایک خاص ماحول بنا کے سناتے ہیں اور اس میں بچوں کے لیے جو بھی اسباق موجود ہیں ان پر ہم وہاں پر بات کرتے ہیں. تو یہ اسی طرح کا ایجنڈا انشاءاللہ ہمارا اس دفعہ بھی ہوگا. اچھا، یہ ہر سال دسمبر کے مہینے کے اندر ہی ULC جو ہے وہ بوائز اور گرلز کا جو ہے وہ الگ الگ تاریخوں کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں، دسمبر کا مہینہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اس لحاظ سے کہ مڈ ٹرم کے ایگزامس مکمل ہو چکے ہوتے ہیں. پریلیمز کی وجہ تو بچے تیاری شروع کر چکے ہوتے ہیں لیکن پریلیمز میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اور ہمیں سلیبس مکمل کرنا ہوتا ہے جنوری کے آخر تک. تو دسمبر ہمارے لیے زیادہ آسان رہتا ہے کہ ہم اس کو موسم بھی اچھا ہوتا ہے. موسم بھی اچھا ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، بچوں کو ہم ہوڈیز بھی دیتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس کا بچے انتظار کرتے ہیں اور اس چیز کا بھی ہمیں احساس ہے کہ بہرحال اس کی ہم نے ایک فیس رکھی ہے، بچے اس فیس کو دیتے ہیں اور جو یقینی طور پر لوگ اس کو ارینج بھی کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا بچے عیدی کے پیسے بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں اس کرتے کام کے لیے. ہاں، لیکن اس پوری رقم کے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی اس میں شیئر ایک ہوتا بڑا ہے، شیئر ہوتا ہے. بڑا بالکل. شیئر ہوتا ہے. اسکول بھی ہر بچے کے حساب سے اسکول بھی اپنا شیئر اس میں ڈالتا ہے، تب جا کر یہ چیزیں ہماری ممکن ہو پاتی ہیں. اچھا، اس میں اگر میں ایک 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں چاہتا ہوں اس میں شریک ہونا، تو کوئی سلیکشن کا کوئی کرائٹیریا ہوگا، کوئی طریقہ کار ہوگا، پروسیجر ہوگا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن کا پروسیجر اس طرح سے ہے کہ ہم انویٹیشن تو سارے ہی بچوں کو دیتے ہیں اور مطلب اناؤنسمنٹ تو سارے ہی بچوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں بعد میں بچوں کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھتے ہوئے اور ان کو ایک ٹیسٹ سے گزارتے ہوئے ہم اس میں سلیکشن کرتے ہیں. تو یہ سلیکشن ہر سال ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو آفر کرتے ہیں، لیٹر دیتے ہیں کہ جس کے بعد بچے اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. یعنی اس ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد جن بچوں کا سلیکشن ہوتا ہے ان کو پھر فائنل ہم اس کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. چلیں اچھا، اسی طرح سے آپ نے بھی اپنی گفتگو کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ چیز کا ذکر کیا ابھی، اور وہ پاکستان ٹور تھا، آل پاکستان اسٹڈی ٹور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اس کے پیچھے ہمارے کیا مقاصد ہیں اور کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کیسے اور کیا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. اسٹڈی ٹور ہم ان بچوں کے لیے اناؤنس کرتے ہیں کہ جو اس وقت کلاس 9th میں موجود ہیں اور جب وہ کلاس 10th میں آ چکے ہوتے ہیں اور کلاس 9th کا بورڈ کا امتحان دے چکے ہوتے ہیں تب وہ ٹور پہ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہی وہ بچے کہ جو ابھی ULC میں شریک ہو رہے ہیں وہی انشاءاللہ اگلے سال ٹور پر جائیں گے، اسی کلاس کے بچے ٹور پر جائیں گے. ٹور ہماری ایک بہت شاندار روایت ہے، سالہ سال سے یہ جاری ہے. 1990 کی دہائی میں بالکل آغاز سے ہی کیمپس 2 سے یہ جاری ہے اور ہم اس کو ہر سال ہمارے تمامی بوائز کیمپسز اس کو کرتے ہیں. تو اسٹڈی ٹور کے اندر ہم کراچی سے بچوں کو بالعموم ٹرین سے ہی لاہور لے کر جاتے ہیں. لاہور سے اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں اور اسلام آباد کے بعد پھر ہم
بالعموم جو ہمارے کیمپسز کا ٹور پچھلے سالوں میں رہا ہے وہ ناران ویلی اور جھیل سیف الملوک اور کشمیر کے خوبصورت وادیاں ہیں یہ کچھ تو، علاقے ہیں، کچھ وادیاں ہیں کہ جہاں پر ہم بچوں کو لے کر جاتے ہیں، کیمپنگ بھی کرتے ہیں وہاں پہ. کیمپنگ بھی بیچ میں ہوتی ہے، ساتھ سفر ہوتا ہے. تو اس پورے سفر کے دوران میں ویسے تو اسلام آباد سے آگے بس پہ سفر ہوتا ہے، اس سے پہلے ٹرین میں سفر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کے مختلف علاقوں کو دیکھیں، مختلف زبان بولنے والے لوگوں کو دیکھیں، مختلف طرح کی ثقافت ان کے سامنے آئے. اچھا یہی بچے پاکستان اسٹڈیز ہی پڑھ رہے ہوں گے؟ ہاں، پاکستان اسٹڈیز بھی وہ پڑھ چکے ہیں، اب تو 9 کلاس کے اندر انہوں نے پڑھی ہے. تو پاکستان کے مختلف علاقوں کو دیکھنا، سفر خود بہت کچھ سکھاتا ہے بے انسان شک. کو. طرح طرح کے افراد سے ان کو واسطہ پیش آتا ہے، وہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں. بچوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ اپنا گھر چھوڑ کر کراچی سے نکلی ماں باپ ہوتی کے ہے، بغیر. ماں باپ کے بغیر نکلتے ہیں اور ٹرین میں سفر کرتے ہیں. یہ سارے ایکسپیرینسز بچوں کو پہلی دفعہ ملتے ہیں. پھر سفر بچوں کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ایک ساتھ مل کر کس طرح رہا جاتا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے، کس طرح ایثار کیا جاتا ہے، کس طرح سفر میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. پھر ہم سفر کے دوران میں بچوں کو نماز کی پابندی سکھاتے ہیں اور ایک ساتھ کھانا کھانا، اس کے سفر کے آداب، کھانے کے آداب، یہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں. پھر ٹور کے اندر ہمیں اس بات کا بھی موقع ملتا ہے کہ ہم مختلف تاریخی مقامات پر بچوں کو لے کر جائیں. تاریخی مقامات بڑی تعداد میں موجود ہیں. لاہور کے اندر تو بہت سارے مقامات ہیں جہاں ہم سب پہ جا بھی نہیں پاتے، لیکن ہم کئی مقامات پر لاہور میں بھی لے کر جاتے ہیں. بہت سارے ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری میوزیمز ہیں، بہت سارے جو لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، یا اسلام آباد سے آگے راستے میں بھی ٹکسلا میوزیم ہے. تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کے اندر یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایکسپوجر بڑھتا ہے، اور اس پورے اس میں ہم بچوں کو یہی احساس دلاتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف خطوں کے اندر رہنے والے لوگوں کو وہ دیکھیں، ان کی مشکلات کا بھی وہ اندازہ لگائیں، اور جو کچھ نعمتیں ان کو شہر کراچی کے اندر رہتے میسر ہوئے نہیں ہے. میسر ہیں، جو اچھا. میسر ہیں ان پر وہ شکر بھی ادا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے عمل کے نتیجے میں بہرحال پاکستان سے محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، میدان بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہے، گلیشیئرز بھی ہیں. تو ہر طرح کا ایکسپوجر ان کو اس سفر کے اندر ملتا ہے، اور یہ ان کی پوری لرننگ کا ذریعہ بنتا ہے. اچھا جو میسر نہیں ہے تو وہ وہاں جا کے دیکھ کے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے. دیا ہوا ہے. فصلیں ہیں، فصلیں بچے پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں. وہ کپاس کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اچھا کپاس اس طرح کی ہوتی ہے، فصل اس طرح کی ہوتی ہے. تو یہ سارا ایکسپیرینس ان کو ٹور میں ملتا ہے. تو اچھا یہ جو ٹور کا سلسلہ ہے، یہ اس کے کب سے ہم اس کے لیے بچوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیے اس کی اناؤنسمنٹ تو اس وقت کیمپسز کے اندر ہو چکی ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں خطیر رقم خرچ ہوتی ہے. ہم نے اس دفعہ بھی اس کا زیر تعاون اناؤنس کر دیا ہے. تو اس کو جمع کرنے میں، اس کے لیے ذہن بنانے کے اندر اور سفر کی تیاری کے اندر وقت درکار ہوتا ہے. پھر یہی وہ بچے ہیں کہ جو بورڈ کے امتحان کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو تیاری تو بیشتر اب سفر کی ان کی اسی وقت ہوگی کہ جب وہ بورڈ کا امتحان دے چکے ہوں گے اور پریکٹیکلس یا تو ہونے والے ہوں گے یا ہو چکے ہوں گے. تو اس لیے ہم اس کی اناؤنسمنٹ ابھی سے کر دیتے ہیں تاکہ بچے اپنی رجسٹریشن بھی کروا لیں اور قسط وار جو کا ذریعہ تعاون ہے وہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے. تو یہ جب بچوں کے پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آگے کا سفر کا پورا پلان کرتے ہیں، اس کا بجٹ بناتے ہیں. تو یہ رجسٹریشن ہو جانا ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. اچھا اس میں ہم محدود ہمارے پاس کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی مخصوص طلبہ کو ہی لے کے جانا ہوتا ہے؟ اس میں بالعموم ہم جب آگے کوسٹر میں جب سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی تعداد تو ہوتی ہے کہ ہونی چاہیے کہ جس میں ہماری ایک کوسٹر پوری ہم اس کو اویل کر سکیں. اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اتنے طلبہ ہوں کہ جو 2 کوسٹرز کے اندر آ سکیں یا کسی دوسری گاڑی کے اندر آ سکیں. تو سیٹ بائی سیٹ ہم بچوں کو لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ہماری 2 بسیں بھی گئی ہیں لاہور سے آگے، کبھی 3 بھی ہم لے کر گئے.
تو بہرحال ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ طلبہ بڑی تعداد میں جائیں. یہ طلبہ بڑی تعداد میں جائیں گے ہمارے ساتھ 10-12 دن وہاں گزاریں گے، اساتذہ کے ساتھ رہیں گے، اعتماد تو آتا ان ہے، اساتذہ کے ساتھ ان کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا وہ ہے بڑھ جاتا ہے، وہ ہمیشہ یادگار ہوتا ہے، بے شک. اور اس کا پورا اثر جو ہے وہ اس ایک سال کے اوپر پڑتا ہے کہ جو میٹرک کلاس کی حیثیت سے ان کو اسکول میں گزارنا ہے. تو اس سے ہم بہت سارے فوائد ان بچوں کے ساتھ ہم کو حاصل ہوتے ہیں جب ہم ان کو میٹرک میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ. چلیے بڑی دلچسپ باتیں ہوئیں، اور چونکہ وقت ہمارا بڑا محدود ہوتا ہے تو آج کے ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر خاص طور پہ ہم نے عثمانی لیڈرشپ کیمپ یعنی ULC جو کہ اس وقت صبح سے جاری ہے اور اس کا کل اگلا دن جو ہے ہمارا آخری دن ہوگا بوائز کا، تو یقیناً جو کلاس 8 کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگلے سال کے لیے تیاری ابھی سے کر دیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس حوالے سے اپنے اگلے سال کی اس عثمانی لیڈرشپ کیمپ کے اندر اپنے آپ کو اس کا پارٹ بنائیں گے. اور باقی جو پاکستان اسٹڈی ٹور کے حوالے سے بات ہوئی وہ یقیناً ایک بڑی دلچسپ ایکٹیویٹی ہے، اور ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کے نتیجے میں بچوں کے اندر ایک بڑا اعتماد، جیسے سر نے یہاں پر بتایا کہ پیدا ہوتا ہے، ایک بڑا ورکنگ ریلیشن آتا ہے، اور بہت سارے اس کے جو فوائد یہاں پر بتائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پیرنٹس ان شاء اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی اپنے بچوں کے اس پورے ایونٹ کے حوالے سے سوچیں گے بھی، اور آئندہ اس کو پلان بھی کریں گے کہ جو اسکول کے اساتذہ کے ساتھ جا کر بچوں کی ایک پوری ذہنی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، پوری ایک تربیت ان کی ہو رہی ہوتی ہے، تو یقیناً اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. ملتے ہیں پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے اندر کسی نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.